نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج نے ہمارا پچھلا درس امامت فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سماعت کیا۔ اب امامت کے مسائل اور امامت کی شرائط آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ امامت صغریٰ یعنی نماز کے مسائل وغیرہ، تو جس وقت کوئی شخص امام بنے تو غیر معذور شخص کے لیے جو امام بنے گا اس کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 مرد ہو، نمبر 5 قرات صحیح جانتا ہو، نمبر 6 معذور نہ ہو۔ عورتوں کے امام کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے، عورت بھی امامت کرا سکتی ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ نابالغ بچوں کے لیے نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو وہ ان کی امامت کرا سکتا ہے۔ اسی طرح معذور اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے، کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا۔ اور اگر امام و مقتدی دونوں کو 2 قسم کے عذر ہیں، یعنی ایک شخص کو ریا یعنی ہوا خارج ہونے کا عذر ہے اور دوسرے کو قطرہ آنے کا عذر ہے، تو ایک دوسرے کی امامت اس میں نہیں کرا سکتا۔ امامت اس صورت میں کرا سکتا ہے جبکہ ایک جیسا مرض دونوں کو لاحق ہو۔ معذور اپنے مثل معذور کی اقتداء کر سکتا ہے اور ایک عذر والا 2 عذر والے کی اقتداء نہیں کر سکتا، اور اسی طرح نہ ایک عذر والا دوسرے عذر والے کی اور 2 عذر والا ایک عذر والے کی اقتداء کر سکتا ہے جبکہ وہ ایک عذر اسی کے 2 میں سے ہو۔ عزیزان محترم، اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھیں کہ اس کو بھی ہوا خارج ہونے کا عذر ہے، اس کو بھی جو پیچھے مقتدی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی امامت کرا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک کو قطرے کا مرض ہے دوسرے کو ہوا کا، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی امامت نہیں کرا سکتے۔ ایک شخص کے اندر 2 عذر پائے جا رہے ہیں اور ایک شخص کے اندر ایک عذر پایا جا رہا ہے، تو جو ایک عذر والا ہے وہ امامت کرے گا، جو 2 عذر والا ہے یہ پیچھے کھڑا ہوگا، اس شرط پر کہ جو اس کے اندر 2 عذر پائے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک عذر ایسا ہو جو وہ امام کو لاحق ہے، تو اس صورت میں یہ ایک دوسرے کی اقتداء کر سکتے ہیں۔ معذور نے اپنے مثل دوسرے معذور اور صحیح کی امامت کی تو صحیح کی نہیں ہوگی، اوروں کی ہو جائے گی۔ یعنی معذور نے نماز پڑھی، اب جو پیچھے معذور ہے اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو غیر معذور ہے جو صحیح شخص ہے اس کی نماز معذور شخص کے پیچھے نہیں ہوگی۔ یعنی معذور سے مراد یہ ہے کہ جو عذر والا یعنی اس کو ہوا خارج ہونے کا عذر لاحق ہے، یا پھر جو ہے قطروں کا عذر لاحق ہے، یا نقصیر کے جو ہے جاری ہونے کا، پیٹ کے جاری ہونے کا، اس طرح جو عذر لاحق ہیں تو ان کی معیت کے اندر، اس کی امامت کے اندر صحیح شخص نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، فرمایا جیسے رافضی اگرچہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت یا صحبت سے انکار کرتا ہو، یا شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں تبرع کہتا ہو، تو فرمایا اسی طرح قدری، جہمی، مشبہ اور وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو مخلوق بتاتا ہے، اور وہ شخص جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرامن کاتبین کا انکار کرتا ہے، تو فرمایا ان سب کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح فرمایا اس سے سخت تر ان لوگوں کا حکم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرتے ہیں ان کی، اور یا پھر توہین کرنے والوں کو اپنا پیشوا اور امام
یا کم از کم ان کو مسلمان جانتے ہو تو فرمایا ان کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی. تو اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو کہتے ہیں نہیں جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. پڑھنی تو نماز ہے، بس جس کے پیچھے بھی پڑھ لو. یاد رکھیے گا اگر رب ذوالجلال کی توہین کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھی، یا صحابہ کی توہین کرنے والے یعنی شیخین جو ہیں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گستاخ کے پیچھے نماز پڑھی، تو یاد رکھیے گا نماز آپ کی نہیں ہوگی. جس بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، فرمایا جیسے تفضیلیہ، تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. لہذا اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی نماز پڑھیے جن کے عقائد و نظریات درست ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.